اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ہود آیت نمبر 17 سے افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا پس وہ شخص جو ہے دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے ہے شاہد منہ، گواہ اس سے، وَمِن قبلہ، اور اس سے پہلے ہے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی، اماماً و رحمہ، پیشوا اور رحمت، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے۔ اس آیت مبارکہ میں اس کی تفسیر میں دو قسم کے اقوال آئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عام انسان کی بات ہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے۔ اس دلیل سے مراد ہے اللہ نے ہر انسان کی جو فطرت رکھی ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچے کو اسی طرح بنا دیتے ہیں۔ تو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، یعنی فطرت پر ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ہے گواہ اس کی طرف سے، یعنی رب کی طرف سے۔ پہلے انسان فطرت پہ تھا، پھر رب کی طرف سے اسے ایک شاہد مل گیا جس نے اس کی فطرت کے مطابق اسے دین کی دعوت دی۔ شاہد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور شاہد سے مراد قرآن مقدس بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان فطرت پر تھا، پھر اس کے بعد اسے شاہد مل گیا جس نے اس کی فطرت کے مطابق گواہی دی بھی واقعی یہ ٹھیک ہے، قرآن یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً و رحمہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا تھی؟ پیشوا اور رحمت۔ امام کہتے ہیں پیشوا کو، راہ دکھانے والا، یعنی اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کے لیے رہنما بن جاتی ہے، کیونکہ اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں موجود تھیں، آپ کی صفات بیان کی گئی تھیں۔ اب جب یہ تینوں چیزیں کسی کے لیے اکٹھی ہو جائیں، فطرت اس کی سلیمہ ہے، اور پھر قرآن کا علم آ گیا، دین کا علم، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، تو اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، جن کے پاس یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، پھر وہ ایمان رہے بغیر نہیں رہتے، پھر ایمان لے آتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے آیت کی۔ دوسری تفسیر یہ ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہے، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، یعنی جس ہستی پر قرآن اترا ہے، اللہ کی طرف سے تعلیم آئی ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ہے شاہد اسی سے، یعنی اس کی اپنی ذات بھی اس کی صداقت کی شاہد ہے کہ یہ سچا ہے، اس کی ذات ہی ایسی ہے۔ اس کے پاس رب کی طرف سے جو قرآن آیا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ سچا ہے، اور اس کی ذات، اس کی صفات ہی ایسی ہیں جو اس بات کی گواہی ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ انسان سچا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن سلام نے کہا تھا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو عبداللہ بن سلام یہودی تھا، پہلے یہودی عالم تھا، تو اس نے جب آپ کے متعلق سنا، آیا دیکھنے کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب دور سے دیکھا نا، پہلی نگاہ پڑی چہرہ انور پہ، تو میرے دل کی آواز آئی، لیس وجہہ بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، تو آپ کی ذات ہی شاہد ہے کہ آپ سچے ہیں، اور آپ کے عمل، آپ کی صفات، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اب دو باتیں اکٹھی ہو گئیں، وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہے، یعنی جن کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے، اور اس کے پیچھے ہے شاہد خود اسی شخص سے، یعنی اس کی اپنی ذات، صفات، اس کے اعمال اس کے لیے شاہد ہیں، گواہ ہیں اس کی صداقت کے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی پیشوا ہے اور رحمت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیتی ہے۔ تو کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو ایسا نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے، یہ بات نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے پھر نئی بات ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو شخص کفر کرے ساتھ اس کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، یا ہو ضمیر سے مراد قرآن کے ساتھ جو کفر کرے، نہ مانے اس کو، من الاحزاب گروہوں میں سے، تو پس آگ ہی اس کا وعدہ ہے، گروہوں میں سے یعنی اسلام کے مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے باقی جتنا گروہ ہیں، اب اس قرآن کے آنے کے بعد ان کے دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب تمام گروہوں کے لیے ضروری ہے ان پہ ایمان لانا۔ اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ہندو ہے، وہ جو بھی ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو پھر آگ ہی اس کا وعدہ ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، پس نہ ہو آپ شک میں اس قرآن کے متعلق، انہ الحق من ربک، بے شک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، اللہ پر جھوٹ گھڑا جس نے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا، تو وہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ نبوت کا دعویٰ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے، حالانکہ اللہ نے وحی نہیں بھیجی اس کی طرف، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کی صفات اوروں میں سمجھتا ہے، اور بھی قادر ہیں، وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، وہ بھی حاضر ناظر ہیں، وہ بھی علم غیب جانتے ہیں، تو اللہ کی صفات جو اوروں میں سمجھ رہا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ بات اپنی طرف سے کرتا ہے، یا تو قرآن کے لفظ بدلتا ہے یا قرآن کے معانی بدل دیتا ہے، اصل جو اس کی تفسیر تھی، جو مطلب تھا، وہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنی مرضی کا معنی نکالتا ہے جو قرآنی، جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، یا اپنی طرف سے کوئی اور بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ حدیث میں ہے، تو یہ شخص بھی اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دین کے معاملہ میں محتاط رہیں، کوئی بھی بات جو آپ کو معلوم نہیں ہے، جس کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو جب تک اس کی تصدیق نہ کر لیں، ایسے ہی نہ کہہ دیں کہ یہ بات دین کی ہے یا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، جب تک تحقیق نہ کریں۔ اور کون بڑا ظالم اس شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، قیامت کے دن ان کی رب کے سامنے پیشی لگے گی۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے گواہ، ہَؤُلَاءِ الَّذِينَ
کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ دیکھیں کوئی شخص کسی بڑے پہ جھوٹ باندھ دے، بول دے، تو کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کہ ابھی شیخ صاحب یوں فرما رہے تھے، حالانکہ انہوں نے یوں نہیں فرمایا، تو اس آدمی کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، بھئی یہ شیخ صاحب پر اس نے جھوٹ بول دیا ہے۔ تو ایک شخص اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے ایک بات نہیں کی، وہ کہتے ہیں اللہ نے کہی ہے، یعنی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یوں کہتا ہے۔ تو قیامت کا دن جب ہوگا، ایسے لوگوں کی اللہ کے سامنے پیشی لگے گی اور گواہ بولیں گے ان کے خلاف۔ وہ گواہ کون ہوں گے؟ فرشتے بولیں گے، انبیاء بولیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ پھر کیا کہا جائے گا انہیں؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو خبردار، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ پھر ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت پڑے گی، پھٹکار پڑے گی۔ ظالم کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف جائیں ہی نہ، دین کے آگے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں طرح طرح مختلف انداز سے، وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس راستے میں ٹیڑھ، راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا راستہ تو بالکل سیدھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں جو دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی اس میں رات ہے ہی نہیں، اس میں تاریکی اور اندھیرا ہے ہی نہیں، اس میں ہر چیز واضح واضح کر کے رکھ دی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ دین میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یعنی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں اسلام پہ، قرآن پہ، حدیث پہ، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اسلام سے متنفر کریں، لوگوں کے دلوں میں حق کے متعلق شکوک و شبہات ڈال دیں تاکہ لوگ حق کی طرف جائیں ہی نہ۔ تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، ظالم یہ لوگ ہیں، پیچھے تھا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظالم کون ہے؟ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور تلاش کرتے ہیں اس راستے میں ٹیڑھ۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ وہی کافر ہیں۔ یعنی اصل بات کیا ہے کہ یہ آخرت کو نہیں مان رہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب چاہے وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلائیں، چاہے وہ اپنے آپ کو علماء کہلائیں، لیکن اگر وہ حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو اصل حقائق اور دلائل کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، یہ ظالم ہے، اور اصل میں ان کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ ورنہ اگر ان کا آخرت پہ یقین ہوتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے آئے گا، اس کو حساب دینا ہوگا، تو ایسا کبھی نہ کرتے، آخرت کی سوچتے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں ہیں عاجز کر سکنے والے زمین میں۔ یہ جتنا زور لگا لیں دین کے خلاف اور لوگوں کو روکنے کی کوششیں کریں، روڑے اٹکائیں، رکاوٹیں ڈالیں، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، یہ اللہ کے دین کو روک نہیں سکتے۔ دین نے قائم رہنا ہے اور قیامت تک قائم رہنا ہے اور اپنی اصلی شکل میں قائم رہنا ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ نہیں ہیں عاجز کر سکنے والے زمین میں، جس کو اور جگہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا چراغ بھلا پھونکوں سے بجھ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ اب ایسے لوگ حقیقتاً بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یضاعف لہم العذاب، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، قیامت کے دن ان کو دوسروں سے ڈبل عذاب ملے گا۔ یہ جو برے علماء ہیں، غلط راستہ دکھاتے ہیں، حق کی طرف نہیں آنے دیتے، حقائق چھپا لیتے ہیں، ان کو کیا ہوگا؟ عذاب دگنا ہوگا۔ کس بات کا؟ ایک تو خود غلط چلے، دوسرا دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف نہ آنے دیا اور دین کے راستے سے روکا، تو اپنا گناہ بھی ہوگا اور دوسروں کو غلط تعلیم دینے کا گناہ بھی ہوگا۔
یضاعف لهم العذاب، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہیں طاقت رکھتے تھے وہ سننے کی اور نہیں تھے وہ دیکھتے، نہ وہ سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، یعنی حق بات سنتے نہیں تھے اور حق کے دلائل پر غور نہیں کرتے تھے، دیکھتے نہیں تھے۔ اولئک الذین خاسروا انفسہم، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈال دیا اپنے آپ کو، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئے ان سے وہ جو وہ باندھتے تھے، جو جھوٹ باندھتے تھے نا، یعنی جو غلط انہوں نے سہارے بنائے ہوئے تھے کہ فلاں ہمیں بچوا لے گا، فلاں ہمارے کام آ جائے گا، تو آج قیامت کے دن وہ ان سے گم ہو گیا، آج کوئی ساتھ نہیں دے رہا، تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ اب نقصان میں ڈالنے والی کون سی چیز ہے؟ کیا سبق ملا کہ جو شخص لا یستطیعون سمع ما کانوا یستطیعون سمع وما کانوا یبصرون، جو حق بات سنے ہی نہ اور حق بات دیکھے ہی نہ، تو یہ شخص اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی سنے گا نہیں سمجھے گا نہیں تو دین کی طرف کیسے آئے گا؟ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جو دین سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس کی آخرت گئی۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یقینی بات ہے بے شک وہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے، سب سے زیادہ نقصان میں ایسے ہی لوگ ہوں گے، خود غلط چلے، دوسروں کو غلط راستہ دکھایا، نہ سنا نہ دیکھا۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، واخبتوا الی ربہم، اور جھک گئے رب کے آگے، رب کا جو حکم آیا اس کے آگے جھک گئے، اس کو مان لیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ دو قسم کے گروہ ہو گئے، اب دونوں کو اس اگلی آیت میں ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم آپ کو مثال دیتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ ایک پہلے تذکرہ ہوا ہے گروہ کا، اور ایک یہ جنتی ہیں، ان میں کتنا فرق ہے؟ ایک سادہ سی مثال ہے، مثل الفریقین، مثال دونوں گروہوں کی، جنتی اور جہنمی دونوں گروہوں کی مثال، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثل نابینے اور بہرے کے ہے، اور دیکھنے والے اور سننے والے کے ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے سنتا ہے، دوسرا نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اندھا ہے اور کان بھی ختم ہے، سنتا نہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا جنتی اور جہنمی کا یہی فرق ہے، مومن اور کافر کا یہی فرق ہے، ایک صالح انسان اور ایک بدکار انسان، ایک نیک اور دوسرا گناہ گار، دونوں میں یہی فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، ایک شخص کو راستہ نظر آتا ہے اور دوسرے کو راستہ نظر نہیں آتا، تو دونوں کے حالات دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوں گے، ظاہر بات ہے۔ ایک شخص ہر چیز دیکھتا ہے، راستہ دیکھ دیکھ کے چل رہا ہے، دوسرا نابین ہے، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ کہیں کنویں میں کہیں گڑھے میں گرے گا۔ ایک شخص سنتا ہے، سن کے سمجھ لیتا ہے، سنبھل جاتا ہے، دوسرا وارننگ سنتا ہی نہیں، تباہ ہوگا۔ تو جس طرح دیکھنے والا اور سننے والا اور اندھا اور بہرا یہ برابر نہیں، اسی طرح مومن کافر، نیک اور گناہ گار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ افلا تذکرون، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ مثال تو سادہ سی ہے، سمجھ آ جاتی ہے ہر کسی کو، لیکن پھر بھی تم کہتے ہو جی اللہ مہربانی کرے گا، کوئی نہیں، چلے جائیں گے ہم بھی، ہمارا بھی کام بن جائے گا، ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو ایک اور جگہ اس بات کو کہا گیا ہے کہ کیا ہم مجرموں اور سچے ایمانداروں کو ایک جیسا بنا دیں گے؟ کیسا تم غلط فیصلہ کرتے ہو؟ کیا اللہ بے انصاف ہے کہ وہ جو مقام ایماندار کو دے گا وہی کافر کو دے گا، جو مقام ایک صالح اور نیک انسان کو دے گا ایک بدکار اور مجرم کو وہی مقام دے گا؟
کتنا غلط فیصلہ ہے تمہارا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اچھا کرے گا اس کے لیے اچھائی ہوگی، جو برا کرے گا اس کا مقام وہ نہیں ہوگا، وہ سزا بھگتے گا، اور مقام بھی اس کا وہ نہیں ہوگا جو ایک صالح اور اعلیٰ کردار کے انسان کا ہوگا۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں لیتے، سمجھتے نہیں؟ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔